بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ پی ایم ایل این کی طرف سے جو شوگر کرائسس پہ رپورٹ آئی ہے اس پر ہم نے سمجھا کہ حقائق عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تو ہمارے ساتھ مریم اور زیب صاحبہ ہیں، ڈاکٹر طارق چودھری صاحب ہیں، اویس لغاری صاحب ہیں، جناب وکیل انجم صاحب ہیں، وقار صاحب ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہ رپورٹ ہے اور یہ پریس میں لیک ہوئی، حکومت نے ریلیز نہیں کی۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسی رپورٹ جس کا عوام سے اتنا گہرا تعلق ہو وہ حکومت ریلیز کرنے سے قاصر رہی، اور جب پریس میں ریلیز ہو گئی تو اس کے بعد وزیروں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے یہ ہماری بڑی کارروائی ہے، ہم نے رپورٹ بنوائی ہے۔ حقائق کیا ہیں؟ بنیادی حقیقت یہ ہے 2018 میں 55 روپے پر چینی بک رہی تھی۔ اس کے بعد حکومت نے ایکسپورٹ کی اجازت دی اور فروری 2020 میں چینی 80 روپے پر چلی گئی، اور اب اس رپورٹ کے مطابق توقع یہ ہے، آج بھی 90 کے قریب بکتی ہے۔ توقع یہ ہے کہ رمضان شریف میں اس کی قیمت 100 روپیہ ہو جائے گی۔ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس پر انکوائری رپورٹ جو ہے وہ خاموش ہے۔ وہ یہ نہیں بتاتی کہ یہ معاملات کیسے ہوئے، کس نے، کون اس کے پیچھے ہے۔ بہت سے جو سیکنڈری ایشوز ہیں ان کے بارے میں بڑی بات ہوئی ہے کہ جناب یہ ہولڈنگ ہوئی ہے، سٹا ہوتا ہے، ٹیکنیکل جو ریکوری ریٹس ہیں ان کی بات ہے، شوگر ایڈوائزری بورڈ کے رول کی بات ہے، کین کمشنر کے رول کی بات ہے، کارٹلائزیشن کی بات ہے، شوگر مل ایسوسی ایشن کی بات ہے، ڈیلے ان سپورٹ پرائس اناؤنسمنٹ اس کی بات ہے، سٹوریج کی بات ہے، ایک سٹاپیج ہوئی تھی کرشنگ کی اس کی بات ہے، اسپیکولیٹو یعنی سٹے کی جو ہے ایک بائنگ کی اس کی بات ہے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے شوگر انڈسٹری کا حصہ رہی ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور حکومتیں کوشش کرتی رہتی ہیں۔ لیکن آج جو عوام پر ڈاکہ ڈالا گیا اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، اور یہی سوال ہمارا بھی ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ 40% اضافہ جو چینی کی قیمت میں ہوا یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور کون ذمہ دار ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ملک جب ایک سطح پر قیمت ہو تو تقریباً 5 ملین ٹن یعنی 50 لاکھ ٹن کے قریب ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ 2018-19 میں 5.3 ملین ٹن یعنی 53 لاکھ ٹن پاکستان میں پروڈیوس ہوا، اور 2019-20 میں یہ 5 ملین ٹن یعنی 50 لاکھ ٹن پروڈیوس ہوا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو اتنی ہی شوگر ہے جتنی پاکستان کی ضرورت ہے، تو ایکسپورٹ کی اجازت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اور کس نے دی؟ یہ بنیادی سوال ہے جس پر حقائق ہم عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ 2018 میں منسٹری آف فوڈ سیکورٹی نے کہا کہ جناب ایکسپورٹ کی اجازت مت دیں، ای سی سی میں کہا، کیونکہ یہ مسائل اکنامک کمیٹیز آف کیبنٹ میں جاتے ہیں۔ ای سی سی نے کہا، منسٹری آف فوڈ سیکورٹی میں انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ کی اجازت مت دیں۔ 2018-19 میں پروڈکشن منسٹری نے بھی کہا، انڈسٹریل پروڈکشن نے بھی کہا کہ ایکسپورٹ کی اجازت مت دیں، اور دونوں نے ایکسپورٹ کی مخالفت کی۔ لیکن اس کے باوجود اکتوبر 2018 میں 1 ملین ٹن یعنی 10 لاکھ ٹن یعنی پاکستان کی پروڈکشن کا 20% کی اجازت ایکسپورٹ کی دے دی گئی، اور پھر اس کے بعد دسمبر 19 میں جب کرائسس آسمان پر پہنچ گیا تھا، قیمتیں 40% بڑھ چکی تھیں، شارٹیج تھی، اس وقت ایک اضافی 1 لاکھ ٹن کی اجازت دی گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اور یہ اس رپورٹ میں بھی لکھا ہے، اور یہ بنیادی حقیقت ہے
کہ جیسے ہی ایکسپورٹس کی اجازت دی گئی چینی کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی. یہ بنیادی سپلائی ڈیمانڈ کے اصول ہے کہ جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی کم ہوگی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس میں آپ حقائق دیکھیں, شارٹیج شروع ہو گئی, قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئیں, حکومت نے کوئی قدم نہیں لیا بلکہ ایکسپورٹ چلتی رہی. جب حکومتی وزیروں نے خود سی میں کہا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, منسٹریوں نے کہا قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کمی ہو رہی ہے, اس کے باوجود ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی رہی اور ایکسپورٹ چلتی رہی. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, نہ اس رپورٹ میں ہے. اب صرف یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی, یہ ابھی تھوڑا میں حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. پنجاب حکومت نے 3 صوبوں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے شوگر, سندھ, پنجاب, کے پی. پنجاب حکومت نے 5.5 روپیہ پر کلو کی سبسڈی اور 1 روپے کا ان لینڈ فریٹ بھی دینا شروع کر دیا. حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, نہ سندھ نے دیا نہ کے پی نے دیا. صرف پنجاب نے تقریباً 3 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ سبسڈی میں ادا کی ان ملوں کو. اس کی کیا وجہ ہے, اس کے بارے میں یہ رپورٹ خاموش ہے. پنجاب کے چیف منسٹر بزدار صاحب کیا کر رہے تھے, یہ رپورٹ اس پر خاموش ہے. اب وفاقی حکومت جو ہے, ہمارے دور میں بھی سبسڈی دی گئی, اس کی ضرورت تھی, میں بعد میں ذکر کروں گا, لیکن ہم نے ایک قید لگا دی تھی صوبائی حکومتوں پر کہ اس کے بعد آپ کو سبسڈی نہیں دی جائے گی, آپ جو پروڈکشن آف شوگر ہے اس کو مینیج کریں, کیونکہ جو سپورٹ پرائز آپ نے دی ہے, گنا زیادہ کاشت ہوتا ہے, شوگر زیادہ بن جاتی ہے, پھر اس کو سبسڈائز کر کے ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کے بعد وفاقی حکومت جو ہے وہ سبسڈی نہیں دے گی. اور آج حقیقت یہ ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹ کو کسی سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ روپیہ اتنا ڈی ویلیو ہو گیا ہے, تقریباً 40% ڈی ویلیو ہو گیا ہے. تو آج انٹرنیشنل پرائس جب کم بھی ہوتی ہے, جو ڈالروں میں آپ کو قیمت ملتی ہے, وہ آپ کی جو پروڈکشن کی کاسٹ ہے اس کو پورا کر لیتی ہے, اور پاکستان سے ایکسپورٹ کے لیے کوئی سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود پنجاب حکومت جو ہے اس نے 3 ارب کی سبسڈی دی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس سبسڈی کا کوئی فائدہ فارمر کو نہیں ہوا. اگر فارمر کو ہوتا, کسان کو ہوتا, تو ہم کہتے کہ یہ ایک بہتر بات ہے, لیکن وہ چیز بھی نہ ہوئی. اور 3 ارب کی سبسڈی صرف پنجاب نے, نہ سندھ نے دی نہ کے پی نے دی, پنجاب نے سبسڈی دی. لیکن بات جو ہے وہ اس سبسڈی پر آگر ختم نہیں ہوتی. یہ سبسڈی ایک بہت چھوٹی رقم ہے جو اصل ڈاکہ پاکستان کے عوام پر مارا گیا, اور یہ ایک پورا سلسلہ ہے, یہ ایک پورا اسکیم ہے جس کے تحت یہ کرپشن ہوئی ہے, اور ایکسپورٹس کو استعمال کیا گیا. ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر قیمتیں بڑھ جائیں, اور اس سے جو مل اونر ہیں, جو مڈل مین ہیں, وہ اسے استفادہ کریں. قیمت عوام ادا کریں گے, فائدہ چند افراد کا ہوگا. اس کی بنیاد جو ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینا ہے, جس پر منسٹری نے مخالفت کی اور جو کسی بھی اکنامک منطق کے مطابق نہیں تھی. قیمتیں بڑھیں. ہم نے ایک معمولی سا اندازہ لگایا ہے کہ اگر آپ اوسطاً 15 روپے کی قیمت کا اضافہ بھی لے لیں, قیمت تو تقریباً 35 روپے تک بڑھی ہے, بلکہ 45 تک گئی ہے, ہم 15 کا بھی اگر آپ اندازہ لے لیں. اور میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ میری لیڈرشپ کے مجھے احکامات ہیں کہ ہم نے وہ رویہ نہیں اپنانا جو حکومت اپناتی ہے, جو وزیر اعظم اپناتا ہے کہ نام لے کر کسی پر الزامات لگائیں. ہم نے حقائق بیان کرنے, ہم نام نہیں لینا چاہتے.
نام اس رپورٹ کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ نام پاکستان کے عوام جانتے ہیں، وہ خود دیکھ لیں گے۔ لیکن دو گروپ ہیں جو اس سے سب سے زیادہ مستفید ہوئے، سبسڈی سے بھی اور جو قیمت بڑھی ہے اس سے بھی۔ اور 15 روپے کی اگر قیمت کا حساب لگا لیں تو جے ڈی ڈبلیو گروپ جو ہے اس نے 20 ارب روپے پاکستان کے عوام سے چوری کیے۔ جو آر وائی کے گروپ ہے اس نے 15 ارب روپیہ پاکستان کے عوام سے چوری کیا۔ 100 ارب کا یہ ڈاکہ ہے، 35 ارب کا فائدہ ان گروپس نے اٹھایا۔ میں ان کا نام کیوں لیتا ہوں؟ اس لیے کہ ان گروپس کے مالکان جو ہیں وہ حکومت میں کیبنٹ کے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں۔ انڈسٹری کو جو فائدہ ہوا وہ ہوا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سپلائی ڈیمانڈ کے ایشوز آتے ہیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، فائدہ ہوتا ہے، فائدہ نقصان یہ کاروبار کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ایسے لوگ جو فیصلوں میں شریک ہوں، جو وزارتیں رکھتے ہوں، جو کیبنٹ کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوں، جب وہ حکومت کی پالیسی کو مینیپولیٹ کریں گے، اس کو توڑیں گے، اس کو مروڑیں گے، اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر نام لینا پڑتا ہے۔ نام میں نے لے لیے ہیں۔ اور یہ میں نے جو رقم کا ذکر کیا ہے یہ ایکسیس پرافٹس ہیں۔ جو شوگر مل عام طور پر جو فائدہ حاصل کرتی ہے، جو پروفٹ بناتی ہے، اس کو چھوڑ کر یہ اضافی پروفٹ جو ہیں یہ پالیسی کو مینیپولیٹ کر کے تو یہ فائدہ حاصل کیا گیا۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بات اس سے بھی آگے ہے۔ جب ملک کے اندر شارٹیج ہو، آپ امپورٹ کی اجازت دیتے ہیں۔ حکومت نے آپ کو یاد ہوگا کہ کہا کہ دسمبر 19 میں کہ ہم امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں، حالانکہ اسی دور میں ایکسپورٹ بھی جاری تھی اور اضافی ایکسپورٹ کی بھی اجازت دی گئی۔ لیکن جو امپورٹ کی اجازت دی گئی وہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے والی بات تھی، کیونکہ جو سیلز ٹیکس رکھا گیا وہ اس وقت کی انٹرنیشنل قیمت سے ڈبل تھا اور اس کی وجہ سے امپورٹ پاسبل نہیں تھی۔ امپورٹ پرائس جو تھی وہ ملکی قیمت سے بھی زیادہ بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوانس انکم ٹیکس بھی لگایا گیا اور امپورٹس کو مکمل طور پر ناممکن بنا دیا گیا۔ یہ تمام باتیں میں اس کا خلاصہ پھر سے بیان کر دیتا ہوں۔ 100 ارب روپے کا ڈاکہ آج تک پاکستان کے عوام پر پڑ چکا ہے اس حکومت کی پالیسی کی وجہ سے، جس نے ملک میں اضافی پروڈکشن شوگر کی نہ ہونے کے باوجود ایکسپورٹ کی اجازت دی، اس کے اوپر سبسڈی دی، شارٹیجز ہوئیں، ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی، پرائس اوپر بڑھ گئی، قیمت اوپر چلی گئی، اور اس کے باوجود ایکسپورٹ چلتی رہی اور امپورٹ کو ناممکن بنا دیا گیا۔ یہ اس حکومت کا کارنامہ ہے، اور اس ہر کام کی اپروول جو ہے وہ ای سی سی اور کیبنٹ نے دی۔ ای سی سی کو فائنانس منسٹر ہیڈ کرتا ہے، کیبنٹ کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتا ہے۔ تو اگر آج مجھے کوئی یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا، مافیا کھا گیا ہے، تو مافیا تو کیبنٹ کے ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے۔ مافیا کا ہیڈ تو پرائم منسٹر خود ہے۔ ذمہ دار آج پرائم منسٹر ہے، ذمہ داری پرائم منسٹر کو قبول کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے فیصلے ہیں۔ کیبنٹ کا فیصلہ، ذمہ دار کیبنٹ ہوتی ہے، اس کیبنٹ کا ہیڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ آج پرائم منسٹر اپنی ذمہ داری سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک پرانا شعر ہے، میں غلط ہو تو میں، کہ نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا تو کیوں لٹا، مجھے رازن سے غرض نہیں،
तेरी राहबरी का सवाल है। मुझे राजन से गर्ज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। आज पाकिस्तान के अवाम पूछते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म या नालायक है, या करप्ट है, या दोनों है। हकायक बताते हैं, शवाहिद बताते हैं, हुकूमत के डॉक्यूमेंट, इकोनॉमिक ECC के, कैबिनेट के, दोनों आपको बताते हैं कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर करप्ट भी है और नालायक भी है। जो आदमी अपने इर्द गिर्द करप्ट लोगों का टोला इकट्ठा करे, उनको बचाने की कोशिश करे, ये रिपोर्ट, ये कमीशन, ये सिर्फ इन करप्ट लोगों को बचाने की कोशिश है। ये इस 100 अरब के डाके के जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। इनको नैब कस्टडी में दें ना ज़रा। हमने तो 70 दिन गुजारे हैं, ये 7 घंटे गुजार लें। क्यों नहीं देते? गिरफ्तार करें ना इनको। 100 अरब का डाका, कैश डाका पाकिस्तान के अवाम पर पड़ा है, और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी मैंने कमीशन बना दी है, मैं पता कर रहा हूँ। जिस प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है फिर घर जाए, ताकि पाकिस्तान के अवाम तो सुख का चैन लें। 2 बातें मैं और ज़रूर कर दूंगा। एक, हमारी हुकूमत में एक्सपोर्ट्स हुई, बेपनाह एक्सपोर्ट्स हुई, सब्सिडी भी दी गई, और मैं चाहता हूं कि ये जो कमीशन बना है ये हमें बुलाए। मैं उस हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर कमीशन के सामने पेश होकर वो हकायक भी रखूँगा कि उस वक़्त कैसे सब्सिडी दी गई, क्यों दी गई। बात बड़ी सीधी थी, मैं खुलासा जिक्र कर देता हूँ। 2016-17 में 7.1 मिलियन टन, यानी 71 लाख टन पाकिस्तान की डिमांड से 21 लाख टन ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस हुई। 17-18 में 6.6 मिलियन टन, 66 मिलियन टन, 16 लाख टन ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस हुई। अगर उसको एक्सपोर्ट ना किया जाता तो सारा जो शुगर का निज़ाम है वो कोलैप्स कर जाता, फार्मर तबाह हो जाता, मिलें तबाह हो जाती। सिर्फ एक तरीका था कि एक्सपोर्ट की जाए। कीमत कम थी वर्ल्ड मार्केट की, उस डिफरेंशियल को पूरा करने के लिए सब्सिडी दी गई। और इसहाक डार साहब ECC को हेड करते थे, मैं उसके अंदर मौजूद था उस वक़्त। उन्होंने कोई बात भी मिनिस्ट्री की ना मानी। उन्होंने कहा 2 शर्तें उन्होंने रखी, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। नंबर 1 पैसा कीमत नहीं बढ़ेगी, उन्होंने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, डार साहब ने कहा कि कोई शॉर्टेज मुल्क के अंदर नहीं होगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो वो मांगने आए थे उसका सिर्फ तीसरा हिस्सा अलाउ किया गया कि पहले ये एक्सपोर्ट करें, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट की जाएगी। और जो सब्सिडी मांगी गई थी उसकी आधी सब्सिडी दी गई, और उस आधी सब्सिडी का आधा भी जो है वो सूबाई हुकूमतों पर डाला गया। और उसके बाद ये फैसला किया गया कि इसके बाद वफाकी हुकूमत जिम्मेदार नहीं होगी, ये सूबाई हुकूमतें ही अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, और अगर एक्सपोर्ट करनी पड़ी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। अपने पैसे से सब्सिडी देकर एक्सपोर्ट करें, वफाकी हुकूमत नहीं करेगी। एक आखिरी चीज़ मैं ज़रूर जिक्र कर दूँ कि इस रिपोर्ट में भी, और इसके बाद एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट बनी, उसके अंदर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का कोई ताल्लुक इन एक्सपोर्ट से है, उन्होंने कोई फ़ायदा उठाया है। 3 मिलें हैं शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की, रमज़ान शुगर मिल, अल अरेबिया शुगर मिल और चौधरी शुगर मिल। चौधरी शुगर मिल बंद है पिछले 3 साल से, और इस हुकूमत के दौरान कोई सब्सिडी रमज़ान शुगर मिल या अल अरेबिया शुगर मिल ने हासिल नहीं की। ये मैं सिर्फ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस रिपोर्ट में तासुर देना, ये रिपोर्टें भी सारी मिली भगत हैं, ये सिर्फ इन चोरों को बचाने का तरीका है। अब कमीशन बन गया है, उस कमीशन के सरबराह भी वही शख्स हैं जिसने रिपोर्ट लिखी है, वही 2 मेंबर भी हैं जो इस कमेटी का हिस्सा थे। तो कमीशन से आपको क्या हासिल होगा जो ये कमेटी नहीं कर सकी? हर मसले के आखिर में लिखा गया है जी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है। फोरेंसिक ऑडिट का यहाँ मकसद क्या है? यहाँ तो सारा डाका जो है हुकूमती पॉलिसी से डाला गया, हुकूमती पॉलिसी को बदला गया,
پالیسی ایسی بنائی گئی کہ کرپشن کا موقع ہو، پیسے بنا سکیں. یہ اس سب کا جواب آج پاکستان کے عوام مانگتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور یہ حکومتی کرپشن یہاں ختم نہیں ہوئی. جو آج وزارت شپنگ میں ہو رہا ہے، پورٹس اینڈ شپنگ میں ہو رہا ہے، سارا پاکستان جانتا ہے. جو پیٹرولیم میں ہو رہا ہے سارا پاکستان جانتا ہے. جو پاور میں ہو رہا ہے سارا پاکستان جانتا ہے. جو فائنینس میں ہو رہا ہے سارا پاکستان جانتا ہے. یہ کرپشن پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آج جو ملک کے معاشی حالات ہیں، جو آنے والا وقت ہے، یہ بڑا ایک خوفناک وقت ہے، ایک غیر معمولی وقت ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت اس وقت پاکستان کو ڈائریکشن دے سکتی ہے. جو حکومت چینی مینیج نہ کر سکے اور ملی بھگت سے کرپشن کے ذریعے عوام پر 100 ارب کا ڈاکہ ڈالے، اس کو رہنے کا حق نہیں ہے. بہت شکریہ.